السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج چونیا کا جو دلخراش واقعہ جس میں 4 بچوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، جو اس میں ملزم تھا جس نے یہ ساری وارداتیں کی تھیں اس کو پکڑ لیا گیا۔ لیکن جب یہ واقعہ تو ویسے ہی دلخراش تھا، لیکن جب اس ملزم کو پکڑا گیا تو جو اس واقعے کی تفصیلات سامنے آئیں اس سے دل اور بھی غمزدہ ہو گیا کہ یہ کیا معاشرہ ہم نے قائم کیا، اور اگر اس معاشرے میں رول آف لا ہوتا، اگر یہاں پر قانون صحیح طریقے سے اپنا کام کرتا اور ادارے اپنا کام کرتے تو شاید یہ جو 4 بچے جن کی موت واقعہ ہوئی، جن کے والدین کو یہ دکھ اٹھانا پڑا، ان سے بچت ہو سکتی تھی۔ یہ سہیل شہزاد چونیا کا ہی رہائشی ہے، وہاں پر رانا ٹاؤن میں رہنے والا ہے، 27 سال اس کی عمر ہے اور اس کی 6 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، بڑی فیملی ہے۔ اس نے یہ سب کچھ کیا اور یہ پکڑا گیا اس لیے کہ جو اب سائنس نے ترقی کی ہے اور اس کو پولیس نے استعمال کیا ڈی این اے ٹیسٹنگ کی، اور اس ڈی این اے میں ٹیسٹ میں اس کا جو ڈی این اے تھا وہ میچ کر گیا ان تمام 4 وکٹمز کے ڈی این اے سے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اسی نے جرم کیا اور یہ انہی کے ساتھ اس نے بدفعلی یا جو بھی کیا ان کے ساتھ تھا۔ ٹوٹل میں اس کی تفصیلات تھوڑی سی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیسے۔ تقریباً جو 3500 تقریباً 3000 سے زائد لوگوں کو پولیس نے مارک کیا، جس میں ارد گرد کے لوگ تھے، چونیا کے لوگ تھے، رانا ٹاؤن کے لوگ تھے، جن کا بیک گراؤنڈ چیک کیا، جن کی عمریں 15-16 سال سے لے کے 30-35 سال کے درمیان تھیں۔ ان میں سے کوئی 1600-1700 لوگوں کا ڈی این اے لے لیا گیا تھا اور اس کو بھیجا۔ یہ جو سہیل شہزاد ہے اس کا 471واں نمبر تھا، یعنی جب اس کا ڈی این اے لیا گیا، اور پھر اس کو اس کا جو پکڑا گیا اس میں پولیس کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ وہاں پر ایک بچے کی جہاں سے ہڈیاں ملی، ڈیڈ باڈی ملی، وہاں پر ایک جوتے کا نشان تھا اور وہ جوتے کا نشان اندر سے اس کے نیچے کٹ تھا۔ جب اس کو سہیل شہزاد کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بھی جوتے کے نیچے کٹ تھا، تو اس کو اور اس کا سائز بھی وہی تھا، پھر ڈی این اے بھی میچ کر گیا۔ شروع میں جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے تھوڑا ریزسٹ کیا، اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، لیکن جب پولیس نے اس کو ساری چیزیں دکھائیں تو پھر اس نے اس بات کو تسلیم کیا۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ اس نے تسلیم کیا کہ یہ سارے جرم اسی نے کیے تھے۔ اور یہ جو کرتا کیا تھا، یہ رکشے میں بچوں کو ورگلاتا تھا، لے جاتا تھا، انہیں بٹھاتا تھا، اور پھر یہ جو علاقہ ہے گنجان، یہ دور گنجان علاقے سے دور ہے، جھاڑیاں ہیں، کھائیاں ہیں، مشکل علاقہ ہے، وہاں پر یہ جا کے بچوں سے بدفعلی کرتا تھا اور انہیں مار دیتا تھا۔ شروع میں اب دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ رکشے میں جاتا تھا تو رکشہ کس کا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور ملزمان بھی تھے، کچھ اور لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ یہ پہلے تو رکشہ کرائے پہ لیتا تھا، جس طرح لوگ رکشہ کرائے پہ لیتے ہیں اور چلاتے ہیں، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اس نے رکشہ اپنا بنا لیا اور بڑے آرام سے یہ اپنی واردات کرتا تھا۔ لاہور میں بھی یہ ایک تندور میں کام کرتا رہا، لیکن جو میں نے آپ کو ابتدا میں ذکر کیا کہ اگر نظام صحیح کام کر رہا ہوتا تو کبھی بھی یہ واقعات نہ ہوتے، وہ اس لیے کہ آج سے 5 سال پہلے سہیل شہزاد کو ایک بچے کے ساتھ زیادتی کے جرم میں پکڑا گیا۔ اس کو 5 سال کی قید ہوئی، لیکن یہ جیل سے 1.5 سال کے بعد چھوٹ گیا۔ سزائیں کم ہوتی ہیں، پھر اچھا چال چلن، پھر جیل کے اندر جو لوگ ہیں جو قیدیوں کا ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اب ان کا کردار کیسا ہو گیا ہے، کیا معاشرے میں یہ صحیح ایک رول صحت مندانہ کردار ادا کر سکتے ہیں جب ہم انہیں چھوڑیں گے، تو وہاں پر لے دے کے معاملے کو سیٹل کر کے اس کو رہا کروا لیا گیا۔ اب پوری دنیا میں یہ ہے، امریکہ میں یہ ہے، برطانیہ میں یہ ہے، یورپ میں یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی شخص جو ایک اس طرح کے کیسز میں جو ملوث ہوتا ہے، جو اسپیشل کیسز ہیں، یعنی جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی، خواتین کے ساتھ زیادتی، تو ان کا ریکارڈ، ان کے شناختی کارڈ
یا ڈرائیور لائسنس کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں، جس علاقے میں جا کے رہنا شروع کرتے ہیں، پولیس کو وہاں پر ان پر فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کریں، اور اگر وہ پولیس کو رپورٹ نہیں کرتے کہ وہ اس علاقے میں رہنے کے لیے آ گئے ہیں تو یہ ان پر ایک جرم بنتا ہے اور انہیں اس بات کی سزا ملتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب پولیس کو یہ اطلاع ملتی ہے تو اس علاقے میں جو ریزیڈنٹس ہیں، جو رہنے والے لوگ ہیں، ان سب کو پولیس نوٹسز کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یہ اطلاع دیتی ہے کہ آپ کے علاقے میں اس طرح کا ایک بندہ ہے ماضی میں جس نے یہ جرم کیا تھا، تو اس لیے آپ کو خبردار کیا جاتا ہے۔ تو یعنی ان معاشروں میں اس طرح کا جو جرم ہے یہ بندہ بار بار کر سکتا ہے، تو مزید جرائم سے بچانے کے لیے ایک سدباب، ایک سسٹم بنا دیا جاتا ہے۔ افسوس کہ پاکستان میں نہ کبھی حکمرانوں نے یہ سوچا، نہ کبھی کسی حکومت بیوروکریسی نے یہ بات سوچی۔ اب اگر وہ سہیل شہزاد جو اس جرم میں گرفتار تھا اور 5 سال سزا یافتہ تھا، 1.5 سال کی قید کاٹ کے وہ نکلا تھا باہر، تو جس علاقے میں وہ جا کے رہتا یا اپنا جو اس کا گھر تھا وہاں پہ خبردار کیا جاتا لوگوں کو، تو ایسا نہ ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 5 سال جس کو سزا ہوئی، 1.5 سال میں یہ چھوٹ کیسے گیا؟ یہ تو عادی مجرم تھا۔ یہ وہ بڑے سوالات ہیں جو پولیس کے سامنے ہیں۔ اب مزید اس میں تحقیقات کی ضرورت ہے، اور دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سارے جرائم اکیلا بندہ کرے۔ اس سے پہلے بھی زینب مرڈر کیس ہوا، اس کو عمران جس کا نام تھا اس کو سزا تو ہو گئی، لیکن تب بھی ہمارے جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں اور بہت سارے لوگ ملوث ہیں۔ چونیا قصور کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ بچوں کی اس طرح فلمیں بنائی جاتی ہیں، خواتین کی فلمیں بنائی جاتی ہیں، لڑکوں کی فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ بہت بڑے گینگ یہ کام کر رہے ہیں، اور جو بھی اس حوالے سے سوال اٹھاتا ہے اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، اس کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود جیسا بہادر صحافی جو ہے اس کو بھی جیل جانا پڑی، نہ جانے کس جرم کی سزا اس کو کس مافیا نے دی۔ تو یہ حکام، اس سے پہلے جو بچوں کا کیس تھا، زیادتی کا کیس تھا جس میں ویڈیوز بنائی جاتی تھیں، ان کیس کے جو ملزمان ہیں کچھ نہیں ہوا، تحقیقات جو کرنے والے تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، جن لوگوں نے پھر سب کو کلیئرنس دی ان کی ترقیاں کر دی گئیں۔ یہ نظام، یہ سسٹم ان تمام لوگوں کی پشت پناہی کرتا ہے جو ان جرائم میں ملوث ہیں، کیونکہ یہ کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں بیرونی دنیا میں۔ یہ فلمیں بناتے ہیں بچوں کی، ان کے ساتھ زیادتی کی، خواتین کی، انہیں بلیک میل بھی کرتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں یہ تمام ویڈیوز فروخت کی جاتی ہیں۔ یہ اس دھندے کے پیچھے کون ہے؟ یہ اصل جب تک آپ جو مجرم کو نہیں پکڑیں گے تو، اور جن لوگوں نے جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اس علاقے میں، تب تک ان جرائم کا مکمل خاتمہ نہیں ہوگا۔ سہیل شہزاد کے حوالے سے مزید اب یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ وہ لاہور میں تندور میں روٹیاں لگاتا تھا، جس جگہ پہ رہتا تھا، کیا وہاں پر کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا؟ کوئی وہاں پر کوئی بچہ اس طرح گم شدہ تو نہیں ہے؟ کتنے جرائم اس نے اور کیے ہیں؟ اس کے ساتھی اور کون ہیں؟ بڑے سوالات ہیں، بڑے چیلنجز ہیں۔ جیسے جیسے ہمیں اطلاعات ملیں گی ناظرین، ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔